सब तालीम याफ्ता होते। सूरह निसा का मसला, सूरह नूर का मसला जब हम पढ़ेंगे तो सूरह नूर के अंदर तो तालीम की अहमियत पर आयतें बयान की गई हैं सूरह नूर के अंदर, और सूरह हज के अंदर हमें बताया गया है कि अगर हमारे पास इस्तिताअत नहीं है तो हम हज को नहीं जा सकते, अगर इस्तिताअत है तो हम पे सबसे पहले फर्ज है कि हम हज कर कर आएं। ये तरतीब हजरत उमर फारूक आजम ने रखी ताकि हम दीन को जान सकें, ताकि हम खुदा के उन अहकामात को जान सकें जिसने हमको दुनिया में इसलिए भेजा गया कि हम उसकी इबादत कर सकें, हम उसकी पहचान कर सकें। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने जिन और इंसान को पैदा नहीं फरमाया मगर इबादत के लिए। मुफस्सिर इकराम ने लियारिफून से लियाबुदीन की तफसीर की है कि तुम उसकी मार्फत को तलाश करो, तुम उसको पहचानो, और पहचान इल्म ही के जरिए होगी। पहचान तालीम जब तक आप हासिल नहीं करोगे, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहीमुल्लाह का दौर आता है, जब देखते हैं कि इल्म की दरगाहें कम होती चली जा रही हैं तो आपने अपने दौर के लोगों को जमा किया और एक तारीख साज जुमला बोला कि लोगों, इल्म एक राज है, इसको छुपाओगे तो ये ज़वाल पजीर हो जाएगा। अगर तालीम एजुकेशन को हमने छुपाना शुरू कर दिया, हम दूसरों को नहीं बताएंगे, तो ये राज की तरह हमारे सीने में महफूज दुनिया से चला जाएगा, ज़वाल पजीर हो जाएगा। लिहाजा हमें दूसरों को बताना है। ये अल्लाह के रसूल और अल्लाह के रसूल के नक्शे कदम पर चलने वाले असहाब और ताबीन का रवैया था, और उसी अलम को लेकर, उसी पैगाम को लेकर, उसी मैसेज को लेकर, उसी संदेश को लेकर हुजूर अशरफे मिल्लत पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया का दौरा करते हैं और जगह जगह फरमाते हैं, जगह जगह बयान करते हैं। हर जगह वो आपकी खास नशिस्त हो या जलता हो, हर जगह बयान फरमाते हैं, मुसलमानों तुम्हारी तारीख बहुत रोशन रही है, आज क्यों इस खस्ता हालात में अपनी जिंदगी गुजार रहे हो, क्यों अपने ऊपर गौर नहीं कर रहे। दुनिया कहती है कि माजी की तरफ नहीं जाओ, बल्कि हुजूर अशरफ मिल्लत कहते हैं माजी की तरफ जाओ, हीरे निकाल कर तुम मोती बनाकर लोग अपनी नस्ल को दुनिया के सामने रखो। ये हुजूर अशरफ मिल्लत का पैगाम है। हुजूर अशरफ मिल्लत हमारे दरमियान आते हैं हम सब के बच्चों को, हम सब के मुस्तकबिल को रोशन करने की फिक्र लेकर, पैगाम लेकर, मिशन लेकर। एक चीज अल्लाह जान लीजिए, हमें एक कायद चुनना जरूर होगा, और ये बात मैं नहीं कह रहा, मैं कुरान से साबित कर सकता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने जब माबूद की बात की तो कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, लौ काना फीहिमा आलियतुन इल्लल्लाहु लफसदता। अल्लाह के रसूल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब ये कुरान नाजिल किया गया और दुनिया के अंदर ये बहस छिड़ी कि इसको चलाने वाले इतने लोग हैं, तो अल्लाह ने अपने कुरान के अंदर ये आयत को नाजिल फरमाया और बताया, ऐ लोगों, उसके अंदर माबूद नहीं है, एक ही माबूद है। अगर दो माबूद होते तो फसाद हो जाता। एक माबूद ये कहता कि बारिश होनी चाहिए, दूसरा माबूद ये कहता बारिश नहीं होनी चाहिए, तो वहीं फसाद हो जाता। लिहाजा आप जान लीजिए, इस दुनिया को चलाने वाला, इस यूनिवर्सल को चलाने वाला, इस पूरी कायनात को चलाने वाला एक रब है। अब यहीं से समझ लीजिए और समझा दूं करीब कर कर चंद मिनटों के अंदर। अल्लाह ने जब इरशाद फरमाया फरिश्तों से कि आदम को सजदा करो, सबने कर दिया, तमाम फरिश्तों ने। इबलीस ने नहीं किया। क्यों नहीं? उसने नहीं किया अपनी अकड़ में, और जब उसने अकड़ में नहीं किया तो एक उसकी बात को नहीं माना जो दुनिया को चला रहा था, उसको मरदूद कर दिया गया। और जब हजरत आदम को भेजा गया
تو پوری کائنات اس وقت کی پوری آبادی کے لیے، سب کے لیے ایک قائد بنا کر بھیجا گیا، ایک خلیفہ بنا کر بھیجا گیا، اور کہا گیا یہ جو پیغام دے گا، یہ جو آپ تک میرا میسج پہنچائے گا، اس پر آپ عمل کرنا، آپ اس پر عمل کرنا۔ اگر وہیں حضرت آدم سے الگ جو ابلیس کے کہنے میں گئے، اللہ نے اپنا خلیفہ، اپنا نمائندہ آدم کو بنایا، لیکن ابلیس اپنی عقل میں خود قائد بننا چاہا۔ جب ابلیس نے کوشش کی اور لوگوں کو بہکانا شروع کیا، تو دیکھو نمرود خدائی کا دعویٰ کر چکا، فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ پتا چلا اللہ نے جس کو نمائندہ بنایا اور جس کو اس کائنات کا قائد بنا کر بھیجا تھا، اس کے پیچھے چلنے میں بھلائی تھی، اس کے پیچھے چلنے میں زندگی کا مقصد تھا۔ جب نبی آئے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، تو خلفائے راشدین کے دور میں دیکھ لیجئے، خلفائے راشدین کے دور میں حضرت صدیق اکبر نے اعلان کیا، سب نے بیعت کی، ایک ہی خلیفہ رہا، اسی طرح آتے چلے جائیے۔ عمر فاروق اعظم نے اعلان کیا، ایک ہی خلیفہ رہا۔ حضرت عثمان غنی نے اعلان کیا، اس وقت میں ایک ہی خلیفہ رہا۔ اس خلیفہ نے لوگوں کو الگ الگ جگہ بھیجا، ہم ایک جٹ تھے، ہم کام کر رہے تھے۔ مولائے کائنات کے دور میں ایک ہی خلیفہ رہا، مولا کائنات نے دنیا کو چلایا۔ حضرت امام حسن کے دور میں ایک ہی خلیفہ رہا، انہوں نے دنیا کو چلایا۔ جب بات کربلا کی آئی تو لوگ اکڑ کر قائد بننا چاہا، لیکن حضرت امام حسین نے کہا دین کو سینچنے والا وہی ہو سکتا ہے اور وہی ہمدردی سے دین کو چلا سکتا ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنگھرش کو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محنت کو، اور ان کے اوپر جو اتیاچار مکہ والوں نے کیا تھا اس کو صحیح سے سمجھتا ہوگا، اور اس کو سمجھ کر دین کی صحیح سمجھ رکھتا ہوگا، دنیا کو خدا سے جوڑنے کا طریقہ جانتا ہوگا، سلیقہ جانتا ہوگا، وہی قائد بن سکتا ہے۔ آپ دیکھیے حضور اشرف ملت دامت برکاتہم العالیہ کی زندگی دیکھیے، آپ کا بیک گراؤنڈ دیکھیے۔ آپ کا جب بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو دنیا واضح طور پر قلم جب چلاتی ہے تو کسی بھی دور کے اندر، مجھے محدث اعظم ہند کا وہ قول یاد آتا ہے، جب محدث اعظم ہند سے کسی نے کہا کہ حضرت علم کا کیا ہوگا، عالم کا کیا ہوگا، لوگ تو چلے جائیں گے اور قیامت آنے والی ہے، تو محدث اعظم ہند نے کہا تھا دنیا میں جب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک خانوادہ اشرفیہ میں عالم پیدا ہوتے رہیں۔ یہ محدث اعظم ہند نے کہا تھا، کہا علم جب تک خانوادہ اشرفیہ میں ہے، جب تک قیامت نہیں آ سکتی، یعنی قیامت کے ساتھ جیسے سب فوت ہو جائیں گے خدا کے حکم سے، اسی طرح خانوادہ اشرفیہ سے انہی کے ساتھ راج کی مثل بن کر علم بھی فوت ہو جائے۔ حضور اشرف ملت دامت برکاتہم العالیہ کے دادا دیکھیے، پر دادا دیکھیے، نگر دادا دیکھیے۔ جب تاریخ آپ نہیں، میں تاریخ کی بات کرنے جا رہا ہوں، تاریخ آپ کھولیے، 1900 شروعات کھول دیجئے، 1800 کا لاسٹ کھول دیجئے گا، 1800 عیسوی صدی کو جب آپ پڑھنے جائیں گے، اس وقت کی میگزینوں کو پڑھیں گے، اس وقت کے جو میگزینیں اردو، انگلش، اردو اور فارسی میں نکلتی تھیں، ان کو پڑھیں گے تو پڑھنے کے بعد پتا چلے گا آپ کے گھر کے اندر علم کی جو شمع جلی آ رہی تھی مخدوم سمنہ علیہ رحمت و رضوان کے فیضان سے، وہ جب اس دور میں اعلیٰ حضرت اشرفی علیہ رحمت و رضوان کی پیشانی میں بن کر چمکتی ہے، تو اس وقت کے تمام عالم آپ کے سامنے اپنی پیشانی کو خم کر دیتے ہیں اور آپ کے در سے اکتساب فیض کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے، میں ایک بہت واقعہ بتاتا ہوں حضور مجاہد ملت کا، اور میرے گھر کا واقعہ ہے، میرے دادا کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے۔
کوئی نہیں جانتا. یہ میرے دادا کے ساتھ واقعہ ہوا ہے. میرے دادا حضور سرکار کلاں علیہ رحمت الرضوان کے خادم تھے. آپ جو عرس مخدومی میں گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا وہ چوپ لے کے جو کھڑے ہوتے ہیں میرے دادا لے کر کھڑے ہوتے تھے ایک وقت میں جب تک وہ باحیات تھے. اور سرکار کلاں علیہ رحمت الرضوان کے حجرے میں سویا بھی کرتے تھے حضرت ہی کے ساتھ رات میں خدمت کر کر. ایک دن رات میں نکلے, وقت حاجت کا ہوگا, ان کو کوئی حاجت پیش آئی ہوگی, نکلے تو اندھیرا ہو رہا تھا. جیسے ہی چوکھٹ پہ پیر رکھا حضور تو دیکھا, ان کو محسوس ہوا کہ کسی کی گردن پہ میرا پیر رکھ گیا, کسی کی گردن پہ میرا پیر رکھ گیا. دادا گھبرا گئے. جب دادا گھبرا گئے تو جلدی سے چراغ روشن کیا, دیکھا تو حضور مجاہد ملت تھے. پسینے چھڑ گئے. حضور مجاہد ملت کو اس دور میں کوئی نہیں جانتا, اور ان کے علم کے بارے میں, ان کی شخصیت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. دادا دیکھ کر گھبرا گئے, پسینے کے اندر نہا گئے, معافی کرنے لگے. حضور مجاہد ملت کا جملہ تاریخ ساز ہے, میرے گھر کا واقعہ ہے, میرے گھر کا واقعہ. میرے دادا نے میرے ابا سے بیان کیا تھا اور میرے ابا نے بچپنے میں کئی بار مجھ کو سنایا تھا. یہ میرے گھر کا واقعہ ہے. حضور مجاہد ملت نے فرمایا تھا, چھوٹے اشرفی گھبراؤ نہیں, میری دل کی مراد تھی کہ اس در سے کوئی خادم نکلے اور اس خادم کا قدم میری گردن پہ رکھ جائے. آج وہ میری مراد پوری ہو گئی. یہ میرے گھر کا واقعہ ہے, تو اس لیے میں پورے وثوق سے بتا رہا ہوں اور پورے اعتقاد کے ساتھ اور پوری دلیل, ایک دم مضبوط دلیل کے ساتھ اس بات کو کہ حضور مجاہد ملت جیسی شخصیت, اور جیسا کہ ہم نے تاریخ میں پڑھا بھی ہے, خانواد اشرفیہ کے بڑے مشائخ سے سنا بھی ہے, اور بارہا حضور اشرف ملت کی زبان سے بھی واقعات سنے ہیں رہ کر. حضور عالم ربانی جو آپ کے پردادا حضور سرکار کلاں کے والد گرامی ہیں, آپ کے نگر دادا ہو جائیں گے, وہ جب حیات تھے تو اس وقت کے جتنے علماء تھے, وہ امام النحو ہوں, علامہ غلام جرانی میرٹھی ہوں, یا مجاہد ملت ہوں, یا صدر الافاضل ہوں, یا مفتی اعظم پاکستان مفتی ابو البرکات ہوں, ان کے چھوٹے بھائی مفسر قرآن مفتی ابو الحسنات ہوں, اس وقت کے جتنے جید علماء تھے سب 8 دن 15 دن کی چوچا میں قیام کرتے تھے اور علمی حلقہ سجتا تھا. لاسٹ میں فیصلہ کن قول حضور عالم ربانی کا ہوا کرتا تھا, اور اس مجلس میں پانی پلانے والے ذات مولوی زکی جو کچوچا کے قریب کے تھے, ان کا یہ عالم تھا کہ ان کی اردو سننے کے بعد لوگ حیران ہو جایا کرتے تھے, صرف اس مجلس میں پانی پلانا جایا کرتے تھے. اس لیے اکثر کہتے ہیں کہ علماء کی مجلس میں جایا کرو اور بیٹھا کرو. وہ پڑھے لکھے نہیں تھے, صرف اس مجلس کے اندر پانی پلایا کرتے تھے. اب سوچو, اس گھرانے کا فرد ہمارے درمیان آ رہا ہے اور ہمیں بار بار تعلیم کے اوپر ابھار رہا ہے, تو ہمیں لبیک کہہ دینا چاہیے اور ہمیں اپنا قائد مان لینا چاہیے, کیونکہ اس دور میں سب اپنی فکر کر رہے ہیں, اپنی تن کی فکر کر رہے ہیں, کوئی ہماری اور ہماری نسلوں کی فکر کر رہا ہے, تو وہ حضور اشرف ملت کی ذات ہے. لہٰذا میں یہیں تک کھڑا ہوا, اتنا ہی بولنے کے لیے کھڑا ہوا تھا. مجھ سے بولنے میں یا آپ کے سننے میں کوئی غلطی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف